جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 25ویں کتاب پیاسا سمندر کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈ سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ شمی نے فرائنگ پین کھڑکی سے باہر خالی کرتے وقت ایک ٹھنڈی سانس لی۔ آج پھر اس نے بے خیالی میں ایک گندا انڈا توڑ دیا تھا اور اس سے پہلے توڑے ہوئے انڈے بھی خراب ہو گئے تھے۔ بے خیالی اس کے لیے نئی چیز نہیں تھی، وہ بچپن ہی سے کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور اس قسم کے نقصانات بھی اس کے لیے نئے نہیں تھے، آئے دن ہوتے ہی رہتے تھے۔ اس وقت اس نے فرائنگ پین خالی کرتے وقت اس لیے ٹھنڈی سانس نہیں لی تھی کہ اسے اس نقصان سے کوئی تکلیف پہنچی تھی، بلکہ اس ٹھنڈی سانس کی وجہ نوکروں کے وہ میلے کچیلے بچے تھے جو ایک دوسرے پر دھول اڑا کر چیختے ہوئے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ شمی جوان تھی، لیکن اسے اس قسم کا بچپن گزارنے کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ اس کے پاپا نے اسے کبھی حیوان نہیں بننے دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آدمی کو کسی بھی اسٹیج میں آدمیت کی حدود سے نہ نکلنا چاہیے۔ آدمی کا بچہ بھی اگر اچھل کود اور چیخم دھاڑ مچائے تو پھر اس میں اور ایک کتے کے پلے میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ مگر جب شمی کتے کے پلے والے اسٹیج میں تھی تو اسے اس کا سلیقہ بھی نہیں تھا کہ آدمی اور کتے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اسے زبردستی آدمی بنایا گیا تھا، اس لیے آج وہ کتے کے پلوں کو شور مچاتے، دوڑتے اور دھول اڑاتے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی۔ اس نے فرائنگ پین دھو کر دوبارہ انگیٹھی پر رکھ دیا اور اپنے پاپا کے متعلق سوچنے لگی۔ سوچنے کے لیے پاپا کے علاوہ اور تھا بھی کون؟ ممی تو اسی وقت مر گئی تھی جب وہ اپنی زبان سے لفظ ممی بھی ادا کرنے کے قابل نہیں تھی۔ پاپا ہی نے اس کی پرورش کی تھی اور وہ اسے بے حد چاہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت گھر ہی پر کی تھی، کسی اسکول یا کالج میں پڑھنے کے لیے کبھی نہیں بھیجا تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے آج تک نہ بتائی تھی۔ وہ کوئی معمولی آدمی بھی نہیں تھے کہ تنگ نظر یا غیر ذہین سمجھا جا سکتا۔ وہ ملک کے مایہ ناز سائنٹسٹ ڈاکٹر داور تھے۔ وہ ڈاکٹر داور جو ملک کی سب سے بڑی سائنسی تجربہ گاہ کے مالک اور ایٹمی ریسرچ کے سربراہ تھے۔ حکومت سے انہیں امداد ملتی تھی اور یہ امداد دراصل سمندر سے ایٹمی توانائی حاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ملی تھی۔ ڈاکٹر داور اس سلسلے میں آئے دن نت نئے تجربات کرتے رہتے تھے۔ ان کی تجربہ گاہ ساحل سمندر ہی پر واقع تھی اور اس سے متعلق عمارت کا پھیلاؤ 2-2.5 میل کے رقبے میں تھا۔ یہیں ان کی قیام گاہ بھی تھی، جہاں وہ شمی اور چند نوکروں سمیت رہتے تھے۔ سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے، اس لیے رہن سہن میں تجھ کو احتشام نہیں تھا۔ اکثر شمی کو بھی یہی ہدایات دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے کام خود اپنے ہی ہاتھوں سے انجام دینے کی کوشش کیا کرے۔ گو شمی نے کسی اسکول یا کالج کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ پردے میں نہیں رہتی تھی۔ ڈاکٹر داور اسے الگ تھلگ رکھنے کی پالیسی پر بھی عمل پیرا نہیں تھے۔ تجربہ گاہ سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد سے شمی کا ملنا جلنا رہتا تھا۔ ڈاکٹر داور نے کبھی اس پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ اکثر وہ تنہا ساحل پر ٹہلتی ہوئی دور نکل جاتی اور کافی دیر سے گھر واپس آتی، مگر یہ چیز بھی ڈاکٹر داور کے لیے تشویش کن نہیں تھی۔ وہ تو دراصل اسے حیوان بنتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔
اگر وہ کبھی بے تحاشا ہنسنا شروع کر دیتی تو یہ انہیں بے حد گراں گزرتا۔ اگر وہ کبھی بلند آواز میں گفتگو کرتی تو انہیں اپنی تربیت کے قلعے منہدم ہوتے دکھائی دینے لگتے تھے، مگر وہ دل کھول کر کہے لگانا چاہتی تھی، بچوں کی طرح چھلانگیں مار کر دوڑنا چاہتی تھی، چیخ چیخ کر گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس پر کسی قسم کی بھی پابندی عائد نہ کی جائے۔ سورج مغرب میں جھک رہا تھا۔ وہ اپنے پاپا کے متعلق سوچتی رہی، مگر اسے اس پر بھی کبھی غصہ نہیں آتا تھا۔ وہ ان کی نصیحتیں ٹھنڈے دل سے سنتی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ٹھنڈی آہوں پر تو اسے اختیار نہیں تھا۔ وہ تو نکل ہی جاتی تھی۔ اس کے خواب بھی بڑے عجیب ہوتے تھے۔ اکثر وہ دیکھتی کہ وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے، بالکل پرندوں کی طرح۔ کبھی دیکھتی کہ اس کے سامنے صدہا میل تک ہرے بھرے جنگل پھیلے ہوئے ہیں اور وہ ہرنیوں کی طرح چھلانگیں لگاتی پھر رہی ہے۔ کبھی اسے ننھے ننھے میلے کچیلے بچوں کی فوج نظر آتی اور وہ ان کے درمیان کھڑی چیخ رہی ہوتی، حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہی ہوتی، اور اس کا وجود بذات خود ایک طویل کہکا سا بنتا ہوا نظر آتا۔ بعض اوقات وہ بیداری میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتی۔ وہ فرائنگ پین ایک طرف رکھ کر بے خیالی میں پھر کھڑکی کے قریب آ گئی۔ یہ عمارت ساحل سے قریب ایک اونچے ٹیکرے پر واقع تھی۔ ٹیکرے کے نیچے نرکلوں کی جھاڑیاں تھیں جن کا سلسلہ ساحل تک چلا گیا تھا۔ اسے سمندر کی سطح پر غروب ہوتے ہوئے سورج کی شوخیاں بڑی بھلی لگتی تھیں۔ وہ اکثر انہیں دیر تک دیکھتی رہتی اور اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ اس مچلتی ہوئی چمکدار پگڈنڈی پر چھلانگیں لگاتی سورج کی طرف دوڑ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد چونک کر وہ پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے کچھ انڈے فرائی کیے اور ان کے سینڈوچ بنانے لگی۔ آج ڈاکٹر داور بہت زیادہ مصروف تھے، اس لیے انہوں نے رات کا کھانا تجربہ گاہی میں طلب کیا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان کی راتیں تجربہ گاہی میں بسر ہوتی تھی۔ شمی نے جلدی جلدی ٹفن کیریئر تیار کر کے ملازم کو دیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکل آئی۔ وہ صرف ماہی گیروں کے گھاٹ تک جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ آج وہاں ماہی گیر جشن منانے والے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ اکثر ان کے جشن سے لطف اندوز ہو چکی تھی۔ عورت مرد سب ساتھ مل کر ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے تھے۔ ان میں سے اکثر طرح طرح کے سوانگ بھی بھرتے اور شمی ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتی۔ پھر اسے اپنی حماقت پر افسوس ہوتا۔ وہ سوچتی کہ وہ بھی کتنا گھٹیا ذوق رکھتی ہے۔ سوانگ بھرنے والوں کے لچر اور پوچھ جملے سن کر ہنسنا کم از کم اس کے شایان شان تو نہیں، مگر وہ کرتی بھی کیا؟ وہ تو ایسے مواقع پر اس بری طرح از خود رفتہ ہو جاتی کہ وہ خود کو بھی اسی طبقے کی ایک فرد تصویر کرنے لگتی تھی۔ گویا وہ جسمانی طور پر پوری طرح ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، مگر اس کی روح ان کے ساتھ رقص کرتی، چیختی تھی، گاتی تھی، اور جب وہ دل کھول کر ہنستے تھے تو ان کا ساتھ ضرور دیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کافی رات گئے واپسی ہوگی، اس لیے وہ اپنی ٹارچ ساتھ لانا نہیں بھولی تھی۔ گھاٹ پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ جشن کی خبر غلط تھی۔ اسے بڑی مایوسی ہوئی اور ایک بے نام سی خلش اس کے ذہن میں کچوکے سے لگانے لگی۔ پھر اندھیرا پھیل گیا اور پانی کی سطح پر کشتیوں کے چراغوں کے کپکپاتے ہوئے عکس دیکھتی رہی۔ ویسے اس کے تصور میں ماہی گیروں کا جشن برپا تھا۔ وہ انہیں ایک بہت بڑے الاؤ کے گرد ناچتے دیکھ رہی تھی۔ وہ گا رہے تھے، ہنس رہے تھے، سوانگ بھر رہے تھے، اور شمی کھوئی ہوئی تھی۔ دفتن ایک لانچ اس کے قریب آ کر رکی اور وہ چونک پڑی۔
اس لانچ پر شاید بحری پولیس کا گشتی دستہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اب واپس چلنا چاہیے۔ اسے اندھیرے سے خوف نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ ایک نڈر لڑکی تھی۔ حالانکہ بچپن ہی سے اسے آدمی بننے کے سلسلے میں جو تربیت دی گئی تھی، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ وہ محتاط اور ڈرپوک ہو جاتی، مگر نہ جانے کیوں ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بنگلے کی طرف چل پڑی۔ اسے اس مقام سے یقینی طور پر گزرنا پڑتا جہاں سے نرکل کی جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، لیکن وہ اب تک ہزاروں بار اندھیرے میں اس طرف سے گزر چکی تھی۔ ویسے بتھیرے مردوں کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ زیادہ رات گئے ادھر سے گزرے۔ شمی خیالات میں کھوئی ہوئی راستہ طے کر رہی تھی۔ چونکہ راستہ اس کا ہزاروں بار دیکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے اب تک ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ اس کے لیے حقیقتاً تاروں کی چھاؤں ہی کافی تھی۔ نرکلوں کی جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر اچانک وہ رک گئی۔ اس نے کسی قسم کی غیر معمولی آواز سنی تھی جو نرکلوں میں پیدا ہونے والی سرسراہٹ سے بہت مختلف تھی۔ آواز پھر آئی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ قریب ہی کہیں کوئی دبی دبی سی آواز میں رو رہا تھا، اور آواز یقیناً طور پر نسوانی تھی۔ شمی نے ٹارچ روشن کر لی۔ رونے والی سامنے ہی تھی۔ شمی بے ساختہ اس کی طرف جھپٹی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کے سنہرے بال نیچے ڈھلک آئے تھے۔ شمی اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ اس کے جسم پر نیلے رنگ کا لبادہ تھا اور اس پر سنہری کشیدہ کاری تھی۔ دونوں ہاتھ شانوں تک ننگے تھے۔ شمی کی حیرت کی سب سے بڑی وجہ اس کے ہاتھ ہی تھے، کیونکہ ان کی رنگت بھی سنہری ہی تھی۔ وہ شمی کی موجودگی سے بے خبر اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں لیتی رہی۔ اے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میری طرف دیکھو۔ شمی نے بچکانہ انداز میں کہا، اور وہ یک بجک چونک پڑی اور سر اٹھا کر شمی کی طرف دیکھا، لیکن ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھیں چندھیا گئیں اور دوسری طرف شمی کے ہاتھ سے ٹارچ بھی گر گئی، کیونکہ وہ تو سونے کی عورت تھی اور اس کے ہونٹ بالکل سرخ تھے، یاقوت کی کاشوں کی طرح، اور آنکھیں زمرد کے نگینوں کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ شمی سکتے میں آ گئی، لیکن سسکیاں وہ اب بھی سن رہی تھی۔ اس نے چند ہی دموں میں بہت کچھ سوچ ڈالا۔ وہ چڑیلوں اور بھوتوں کی قائل نہیں تھی، مگر اس وقت اسے بھوتوں اور چڑیلوں کی وہ ساری کہانیاں یاد آنے لگی تھیں جو اس نے بچپن میں سنی تھی۔ مگر جب وہ صرف سسکیاں ہی سنتی رہی اور اس دوران میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، تو اس نے دل کڑا کر کے پھر ٹارچ اٹھائی اور اسے روشن کیا۔ سنہری لڑکی نے پھر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ دیا اور متواتر روئے جا رہی تھی۔ شمی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ لڑکی نے پھر سر اٹھایا، لیکن اس نے جو کچھ بھی کہا شمی کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ویسے اس کی آواز کیا تھی؟ گھنٹیاں سی بج اٹھی تھی۔ شمی کے کان اس کی آواز کی لذت میں کھو گئے۔ دفتن لڑکی نے اپنا لبادہ اوپر سرکا کر اسے اپنی داہنی پنڈلی دکھائی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو سر سے پیر تک سنہری تھی، مگر خون سرخی تھا جیسا سب کا ہوتا ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، اوہ، تم زخمی ہو؟ شمی نے کہا، اور دوزانوں بیٹھ کر دوپٹے کے آنچل سے زخم صاف کرتی ہوئی بولی،
تم میرے گھر چلو، میں اس کی ڈریسنگ کر دوں گی۔ لیکن لڑکی کچھ نہ بولی۔ چلو۔ شمی نے پھر کہا۔ لڑکی نے بھی کچھ کہا لیکن شمی سمجھ نہ سکی۔ پتہ نہیں وہ کون سی زبان بول رہی تھی۔ شمی نے سوچا کہ انگریزی، فرانسیسی اور جرمن زبانوں میں بھی کوشش کی جائے۔ یہ تینوں زبانیں وہ بخوبی بول اور سمجھ سکتی تھی۔ وہ اس کی تعلیم گھر ہی پر ہوئی تھی لیکن باقاعدہ طور پر ہوئی تھی۔ اس نے تینوں زبانوں میں باری باری اپنا معنی و ضمیر اس پر واضح کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی، کیونکہ اردو ہی کی طرح یہ تینوں زبانیں بھی شاید اس کے لیے نئی ہی تھیں۔ آخر تھک ہار کر شمی نے اشاروں کا سہارا لینا چاہا اور اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلے جہاں وہ اس کے زخم کی ڈریسنگ کرے گی۔ سنہری لڑکی کی آنکھوں سے خوف جھانکنے لگا اور اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ آخر شمی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر وہیں زخم کی ڈریسنگ شروع کر دی۔ جب وہ ڈریسنگ کر چکی تو لڑکی نے اس کے ہاتھوں کو بوسے دیے اور انہیں اپنے سر پر رکھ لیا۔ پھر جھاڑیوں کی طرف کچھ اس قسم کے اشارے کیے جیسے کہہ رہی ہو کہ ٹارچ لے کر ادھر چلو۔ شمی کا خوف رفع ہو چکا تھا اور وہ اس لڑکی کے لیے اپنے دل کی گہرائیوں میں خلوص محسوس کرنے لگی تھی، لہٰذا وہ ٹارچ روشن کر کے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ لڑکی لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ شمی نے سہارے کے لیے اپنا داہنا بازو پیش کیا جو قبول کر لیا گیا۔ لڑکی اسے ایک ایسی جگہ لائی جہاں جھاڑیوں کے درمیان تھوڑی سی صاف جگہ تھی۔ یہاں شمی کو ایک بہت بڑا گولہ نظر آیا جو کسی دھات کا تھا اور اس کا قطر 9 یا 10 فٹ سے کسی طرح کم نہ ہوگا۔ اس میں چاروں طرف کھڑکیاں سی نظر آ رہی تھیں۔ لڑکی نے اشارے سے بتایا کہ وہ اسی طرح ٹارچ روشن کیے کھڑی رہے۔ شمی حیرت سے اس گولے کو دیکھ رہی تھی۔ سنہری لڑکی نے گولے پر ایک جگہ ہاتھ رکھا اور دفتن ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کا اوپری حصہ کھل گیا۔ پھر لڑکی نے شمی کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر پیدا ہونے والی خلا میں روشنی ڈالی۔ اس کے اندر یقیناً کسی قسم کی مشینری تھی۔ لڑکی کے اشارے پر اس نے ٹارچ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے روشنی دکھاتی رہی اور وہ اسی خلا میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے مشین کے پرزوں کو غالباً ٹھیک کرتی رہی۔ ذرا ہی سی دیر میں وہ مشین ہلکی سی آواز کے ساتھ چل پڑی۔ یہ آواز اتنی ہی ہلکی تھی جتنی کسی بجلی کے پنکھے کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس نے شمی کو بھیج کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر اسی گولے کے اندر جا بیٹھی۔ شمی کی ٹارچ اب بھی روشن تھی۔ سنہری لڑکی اب کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سونے کی ایک پتلی سی سوراخ سے کچھ لکھ رہی تھی، مگر وہ کیسا سونا تھا جس کا سنہرا نقش کاغذ پر بھی اتر سکتا تھا۔ شمی کو سنہری تحریر نظر آئی مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پڑھ نہ سکی۔ سنہری لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور دور ہٹ جانے کا اشارہ کرتے ہوئے گولے کی وہ کھڑکی بند کر لی جس سے وہ داخل ہوئی تھی۔ شمی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹی اور ٹارچ کی روشنی کا دائرہ گولے کے ساتھ ہی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ جب گولے نے زمین چھوڑ دی تھی تو ہوا کا اتنا زبردست جھونکا شمی کے جسم سے ٹکرایا تھا کہ اسے قدم سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ اوپر دیکھتی رہی لیکن اب اس گولے کا کہیں پتہ نہ تھا۔ شمی نے محسوس کیا کہ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا ہے۔ وہ جھاڑیوں سے نکل آئی اور گھر کی طرف چلنے لگی، مگر قدم رکھتی کہیں تھی اور وہ پڑتے کہیں تھے۔ ٹارچ بھی بجھ چکی تھی لیکن شمی کو اندھیرے یا اجالے کا کہاں ہوش تھا۔ دفتن اسے اس کاغذ کا خیال آیا جو سنہری لڑکی نے دیا تھا۔
اور جیسے ہی اس کی نظر اس کاغذ پر پڑی اس کے قدم رک گئے۔ تحریر اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی، مگر کیا وہ تحریر تھی؟ شمی اسے گھورتی رہی۔ یہ 4 سطروں میں چند بے ڈھنگے سے نقوش تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان نقوش کو دیکھتی رہی۔ پھر اگر پانی میں کسی وزنی چیز کے گرنے کی آواز سے وہ نہ چونکتی تو نہ جانے کب تک اس کی یہ محویت قائم رہتی۔ اب وہ بہت تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کے حواس درست نہیں ہو سکے۔ وہ اپنی مسہری پر پڑی ہانپ رہی تھی، اور سانس اتنی تیزی سے چل رہی تھی جیسے میلوں کا سفر یکساں رفتار سے دوڑ کر طے کیا ہو۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت اعتدال پر آتی گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر اس کاغذ کے ٹکڑے پر نظر ڈالی، مگر اب وہ بالکل صاف تھا۔ سنہرے نقوش غائب تھے۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا، اس توقع پر کہ شاید فاسفورس کی طرح اندھیرے ہی میں وہ نمایاں طور پر نظر آئیں، لیکن اس بار اندھیرا بھی انہیں نہ چمکا سکا۔ کاغذ بالکل صاف تھا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔